بھارتی آرمی چیف کا بیان، مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ناکام کوشش۔ ترجمان پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر سخت رد عمل۔ پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینے کے بیان کو حقائق سے منافی قرار دے دیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی الزامات بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے سیاسی اور غلط بیانات بھارتی فوج کی سیاست زدہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ جو منسٹر آف پاور اور ان کی جو ٹیم آج جو پریزنٹیشن لے کے آئی ہے، اس میں میں ان کو ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو آپ نے یہ 30 روپے کی جو کمی کی ہے، یہ بڑی خوش آئند ہے کہ آپ تیزی سے آگے بڑھائیں اس کلچر کو اور اس کے اویئرنیس کیمپین بنائیں تاکہ انویسٹمنٹ آئیں۔ حکومت سستی بجلی کے لیے دن رات کوشاں، الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشن کے ٹیرف میں 45% کمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دنیا بہت پریشان ہے۔ EV پروجیکٹ سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی، اس حوالے سے بجلی فراہمی کی قیمت مناسب ہوگی۔ دنیا میں تیزی سے EV کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ وفاق کی وزیر توانائی اویس خان لغاری نے بتایا کہ موٹر سائیکل الیکٹرک پر شفٹ ہونے سے 100 روپے سے بھی کم خرچہ آئے گا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات جاری ہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم بشمول ٹیکسز اس وقت ان چارجنگ سٹیشنز کو 71 روپے 10 پیسے کا ٹیرف دے رہے تھے، اس کو ریڈیوس کر کے تقریباً 45% کمی کر کے ہم آج 39 روپے اور 70 پیسے کا ٹیرف آج کا اعلان کر رہے ہیں۔ دھیان سے بات سننا، اور میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنے لگی، میں یہاں پر سیاست لانا ہی نہیں چاہتی۔ جب خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت پہ حملہ ہوا تو اس دن ہماری جو پولیس ڈپلائڈ تھی، رینجرز ڈپلائڈ تھے، ان میں سے 4 رینجرز کی جان گئی، پولیس والوں کی جان گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ اسٹیٹ سے، ملک سے لڑ جاؤ۔ 190 ملین پاؤنڈز یونیورسٹی کا کیس نہیں، ایک چوری چھپانے کا مقدمہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تحریک انصاف پر برس پڑی۔ سیالکوٹ میں اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کہا، جس کا ہاتھ صاف ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے، عدالت سے بھاگ نہیں جاتا۔ سوال یہ نہیں کہ یونیورسٹی کیوں بنائی، سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی کس پیسے کے ذریعے بنائی گئی۔ جی پلیز۔ کہ جو چیز اوپن ہے وہ ان کی امیجنیشن ہے، ان کا خیال ہے، اور جو کچھ بند ہے وہ ان کا قانون کی سمجھ اور انصاف کا احساس بند ہے۔ حکومت نے توشہ خانہ کیس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہا۔ ٹائر بیچنے والا بھارتی شہری دکان پر کام کرتا تھا جسے گواہ بنا کر پیش کیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی دن کیس ختم کر دیا۔ اونچی آوازوں میں تقریریں کرنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا۔ القادر ٹرسٹ کیس سے بانی PTI کو نہیں، بچوں کی تعلیم کا نقصان ہوا۔ میں کاؤنٹ کرواتا ہوں، مگر خدا کا واسطہ ہے عوام کے مسائل کے جو یہاں جو مشکلات ہیں وہ جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں، مگر آپ نہیں اٹھا رہے، کورم کریں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں ہلڑ بازی، اپوزیشن کا شور شرابہ، نقطہ اعتراض کی اجازت نہ ملنے پر PTI اراکین کا احتجاج اور واک آؤٹ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسپیکر سے کہا کہ ان کو روکیں، یہ غیر مناسب احتجاج ہے۔ فوٹوگرافی کا شعبہ انہوں نے سنبھال لیا ہے، کم از کم ان کو ویڈیوگرافی سے روکیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ حمید صاحب اتنے جذباتی تھے کہ انہوں نے کہا کہ کرم کی بات کرنی ہے، میں نے کہا کہ میں فلور دوں گا، یہ واک آؤٹ کر گئے۔ بلوچستان آپ سے دور تو پھر لوگ بھی آپ سے دور، طاقت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی سوچ غلط۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے لوگوں کو اٹھائے جانے کا عمل تیز ہو گیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ اٹھائے جانے کا الزام فوج پر لگایا جاتا ہے، لوگ احتجاجاً مرکزی شاہراہوں کو بلاک کر دیتے ہیں۔ ہمیں امید ہے اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے، کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں گے، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گے تو جتنے مسائل ہیں اس کا ایک حل نکل آئے گا۔ جتنے بھی سیاسی قیدی ہے، ہم سمجھتے ہیں 1.5 سال 2 سال سے وہ بڑے تکلیف میں مبتلا ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ پروسیس جلد کا گل کمپلیٹ ہوگا۔
हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। हुकूमत नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस वक्त NRO हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। यकीनन करेगी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि कल जब उनके मुतालबात आएंगे कि किस तरह का जुडिशल कमीशन चाहते हैं, TORs क्या हैं, किस मंजिल तक वो पहुंचना चाहते हैं, किस पहलू से वो खास तौर पे तहकीक चाहते हैं, ये सारी बातें कल वाज़े हो जाएंगी। तो उसके बाद हम जरूर गौर करेंगे। हुकूमत का PTI के मुतालिबात पर गौर का इंदिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर हुकूमत यकीनन गौर करेगी। अपोजिशन से कल बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होंगे। PTI की कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालिबात के साथ आएगी। देखें, वो तो चीफ बानी ने कहा है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता, जो हमारा एक जायज़ मुतालबा है, तो फिर मुज़ाकरात तो फिर उनकी कोई वक़्त तो नहीं रहेगी ना। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात की कोई वक़्त नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर रोगर ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। GTV से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बानी PTI का 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। कायदीन को एहतजाज की तैयारी की हिदायत कर दी। बानी PTI अली अमीन और शेख वकास अकरम से नाखुश। वकलत से मुलाकात में गंडापुर और शेख वकास अकरम पर इजहार नाराजगी। बानी ने कहा कि अली अमीन को कहना DI खान से बाहर निकल आए। क़यादत को मौलाना के खिलाफ बयानात ना देने की भी हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के क्या मुतालबात हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। सियासी आदमी हूँ, इसलिए हमेशा मुज़ाकरात का हामी हूँ। मेरी ख्वाहिश है मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। उनका मजीद कहना था कि सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से आज पार्लियामान बेमानी हो गई। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री। सेनेट में कायदेस बेखिलाफ शिबली परास का चेयरमैन सेनेट। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर को खत। पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आईनी तकाजा पूरा किया जाए। खत का मतन। APS हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या गठजोड़ कैसा के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल खुसूसी अदालत करेगी। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 9 मई और GHQ हमला के समात। बानी PTI शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। समात के दौरान इस्तिगासा के 4 गवाहान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। गवाहान ने मुल्जिमान से बरामद होने वाले सबूत अदालत में पेश किए। मुल्जिम से बरामद होने वाला मोबाइल फोन पेश करने के दौरान ऑन निकला। मुल्जिमान से बरामद डंडे, झंडे, PTI की टोपियां, तारे, माचिस भी पेश की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त। तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए हैं। इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए खुशखबरी। बिजली 5 रुपए फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। FCA की कीमत में कमी की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेफ्ट अथॉरिटी डेटा की मज़ीद जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी करेगी। लाइफलाइन और घरेलू 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर कमी का इत्तलाक नहीं होगा।
عالمی بینک میں پاکستان کے لیے $20 ارب کا پروگرام منظور، 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی منظوری، 24 میں سے 19 ڈائریکٹرز نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ عالمی بینک تقریباً $15 ارب IBA کے ذریعے دے گا، باقی رقم IBRB کے تحت دی جائے گی۔ لوئر کرم مندوری دھرنے کے باعث ٹل پارا چنار سڑک کی بندش، معاہدے کے باوجود کرم کے حالات بہتر نہ ہو سکے۔ ناکافی امدادی سامان کی وجہ سے سبزیاں اور دیگر اشیاء خورنوش کی مہنگے داموں فروخت۔ متاثرین کا کم سے کم 500 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ روانہ کرنے کا مطالبہ۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ایک ہفتہ انتظار کے بعد صرف 25 ٹرک سامان لایا گیا، اس سے عوامی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ ادویات کی قلت سے جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ پر صہیونی فوج کے فضائی اور زمینی حملے جاری، جنگی طیاروں نے مزید 2 اسکولوں پر بم برسا دیے، مزید 62 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ جبالیہ، غزہ سٹی، رفح، البریج اور بیت حنون کے رہائشی مقامات پر حملے، شہداء میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شامل۔ اسرائیلی ڈرون نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین مہاجر کیمپ میں نوجوانوں کے گروپ پر میزائل داغ دیا، نابالغ نوجوان سمیت 6 فلسطینی شہید۔ حماس نے فلسطینی اتھارٹی کو شریک جرم قرار دے دیا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ قتل عام سے مزاحمتی محاذ کے عزم اور ارادے کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ حماس کا غزہ میں جنگ بندی معاہدے سے اتفاق، معاہدے کی تفصیلات زیر التوا ہونے سے معاہدے پر دستخط اور اس پر عمل درآمد میں تاخیر۔ اسرائیلی کابینہ کی منظوری کے بعد معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پہلے مرحلے میں 1000 فلسطینیوں کی اسرائیلی جیلوں سے رہائی ہوگی۔ حماس کا شہید قائد یحییٰ سنوار کی لاش کی واپسی کا مطالبہ، اسرائیل نے مطالبہ مسترد کر دیا۔ واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل، امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی تقریر کے دوران فلسطینی حامیوں کا احتجاج، بلنکن کو نسل کش سیکٹری اور جنگی مجرم قرار دے دیا۔ خاتون نے کہا کہ آپ ہمیشہ نسل کش سیکٹری کے طور پر پہچانے جائیں گے، آپ کے ہاتھوں پر ہزاروں معصوم انسانوں کا خون ہے۔ غزہ کی حمایت کا عزم، یمنی فوج فلسطین کے سنگ صہیونی فوج پر حملے، 2 ہائپرسونک میزائل سے املاک کو نشانہ بنایا، اسرائیلی ٹھکانوں پر ڈرون سے بھی وار، صہیونی دفاعی نظام تل ابیب کے قریب یافا میں حملے روکنے میں ناکام، نقصانات چھپانے کی بھی کوشش۔ ہر طرف آگی آگ، کیلیفورنیا میں پھر خوف کے سائے، لاس اینجلس میں بڑھتی آگ قابو سے باہر، امدادی کارروائیاں جاری، اموات بھی بڑھنے لگی، مزید 1 لاش برآمد، تعداد 25 ہو گئی، کئی افراد تاحال لاپتہ، 14,000 ایکڑ رقبہ تباہ، 7,000 سے زائد عمارتیں خاکستر۔ چند گھنٹوں کا مارشل لاء مہنگا پڑ گیا، جنوبی کوریا کے معزول صدر گرفتار، یون سک یول کو بغاوت اور طاقت کے غلط استعمال کے الزامات کا سامنا۔ سابق وزیر اعظم نے پارلیمانی مواخذے میں قبول کیا کہ صدر یون کا مارشل لاء لگنا درست نہیں تھا۔ ملک بھر میں ٹھنڈ کے ڈیرے، سخت سردی نے شہریوں کو بے حال کر دیا، سندھ اور پنجاب میں موٹر ویز پر آج بھی دھند کا راج رہا، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، بالائی علاقوں میں بارش، برف باری سے موسم مزید سرد۔ اسلام آباد سمیت 4 صوبوں میں یخ بستہ ہوائیں، بلوچستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری متوقع، کراچی میں ٹھنڈ برقرار، تیز ہوائیں بھی چلنے کا امکان۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھرپور تیاریاں جاری، پاکستان کے میچز کی ٹکٹوں کی قیمت فائنل، فروخت کا عمل جلد شروع ہونے کا امکان، چیئرمین PCB نے منظوری دے دی، شائقین کرکٹ کے لیے کم سے کم قیمت 1000، زیادہ سے زیادہ 25,000 مقرر۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کا نیا پرومو جاری کر دیا، لیجنڈ فاسٹ بالر وسیم اکرم کا کرکٹ میں آنے والی تبدیلیوں کو بیان کرنے کا خوبصورت انداز۔ سندھ حکومت کی ڈرامہ، فلم اور ڈاکومنٹریز کے فروغ کے لیے کوششیں تیز، مقامی ٹیلنٹ کے فروغ، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بیان بازی، شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں آرٹسٹوں، ڈرامہ نگاروں کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ۔ منفرد انداز کے معروف شاعر محسن نقوی کو بچھڑے 29 برس بیت گئے، سید غلام عباس المعروف محسن نقوی کو اردو ادب سے لگاؤ، اہل بیت نبی سے محبت اور عقیدت ان کے الفاظ سے جھلکتی تھی۔